बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। ट्रंप क्या जीता अमेरिकन इंतखाबात में, मुस्लिम लीग नून की सफों में मर्द का सा आलम है। इनके चेहरे उतर गए हैं, हवाइयां इनकी उड़ गई हैं और अब हजलियात पे उतर आए। इनकी गुफ्तगू में न कोई रब्त रहा है, न कोई दलील नाम की चीज पाई जाती। एक बात चलते चलते मैं जरूर कर दूं, ये कहना कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी मुल्क को दखल देने की जरूरत नहीं, ना इसकी इजाजत दी जाएगी, ये फजूल किस्म की बात है। अमेरिका पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुकम्मल मुदाखलत रखता है और तसलसल से करता चला रहा। इसलिए हम इस जुमले को भी एक तरफ रख के जरा आगे बढ़ते हैं। इमरान खान, पहले मैं एक खबर आपको दूं। जब मैं कहूं कि मैं आपको खबर दूं तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास खबर है और मैं इसका जिम्मेदार हूं और एक दुनिया जानती है मुझे। और दुनिया के सामने अगर मैं कहूं कि खबर है और ये सिर्फ अटकल पच्चू हो तो फिर मेरे पल्ले कुछ नहीं रहता उन लोगों की नजरों में जिनमें कुछ वजन है मेरे लिए, जिनके कल्बो ज़हन में मेरे लिए इज्जत है। खबर ये है कि इमरान खान कल तहज्जुद के वक्त उठकर वजू किया, आसमानी रंग का शलवार कमीज पहना हुआ था, वजू करके तहज्जुद अदा की और बाद में जिक्र और मुराकबे के आलम में कोई 7 मिनट अपने रब्बे करीम से गुफ्तगू करने के बाद, राजो न्याज के बाद, अर्जो दरख्वास्त के बाद उन्होंने हाथ उठाए और कोई 2.5-3 मिनट तक हाथ जो है वो फजा में बुलंद रखे अपने नाक के बिल्कुल सामने और आंखें बंद और दुआ की रब्बे करीम से, और फिर हाथ फेरा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इमरान खान ने अपनी रिहाई की दुआ नहीं की होगी उस वक्त भी वक्त तहज्जुद इस मुल्क और इस कौम की बेहतरी की दुआएं मांगी होंगी। ये मेरा यकीन है, ये मेरा ईमान है, ये मेरा तजर्बा कहता है, ये मेरा वजदान कहता है। उसके बाद चारपाई भी एक बराए नाम है, लेकिन गद्दा आपके कप्तान ने जमीन पर बिछा रखा है। वो गद्दा कोई आधा फुट चारपाई के अंदर की तरफ जाता है तो फिर जाकर वो बिछता है। चूंकि 8 फुट टोटल उसकी चौड़ाई है उस चक्की की, जहां रखा गया है आपके लीडर को, इस कौम के लीडर को, जहां फितरत उसकी तरबियत कर रही है, उसे लोहे से फौलाद बना रही है, उसे मादे से रूह में तब्दील कर रही है, उसे नीचे से उठाकर आसमानों तक बुलंदी अता कर रही है, तरबियत हो रही है। ये तो सारे फजूल किस्म के जिन्होंने रखा हुआ है, जो खुश हो रहे हैं, जो प्रोग्राम बना रहे हैं, फलां मुकदमे में सजा दी जाए, कोई सोच रहा है कि फौजी अदालत में ले जाया जाए। ये एक्चुअली उन्हें इल्म ही नहीं कि ये इमरान खान की तरबियत का एक दौर है अल्लाह की तरफ से। एक बहुत बड़े कारनामे के लिए कुदरत उसे तैयार कर रही है। इसलिए आप नाज़रीन किराम फिक्र मत किया करें। मैं देखता हूं कि जब मेरे व्लॉग्स पे कमेंट्स आते हैं तो मुझे महसूस होता है कि जैसे लोगों के अंदर मायूसी है, नाउमीदी है, डर है, खौफ है, कोई गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है लोग। ऐसी बात कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस शख्स से काम लेना हो उसे मसाइब की भट्टी में जरूर डालता है, उसे दुख, रंज और अलम की राहों से जरूर गुजार, और जिनसे कोई काम नहीं होता वह खाते हैं, पीते हैं, हंसते और दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इसलिए वो कायम दायम एक इंतहाई अखलाक बाख्ता शख्स है। अच्छा, मैं ये जरूर कहूंगा नाज़रीन किराम, कभी आपने टॉयलेट्स में यूरिनल इस्तेमाल किया है? चले, कभी कभी करना पड़ जाता है। आप उस यूरिनल को देखें और ख्वाजा आसफ की शक्ल देखें, अगर आपको ममासलत नजर ना आए तो पैसे वापस। और उसका लहजा और उसके अल्फाज पे गौर करें। अगर आपको तंग तरीक और गलीज गलियों में पर्दाख्त और परवान चढ़ा कोई थर्ड रेट खानदान का कोई थर्ड रेट बच्चा आपको महसूस ना हो तो फिर भी पैसे वापस। ये टाई लगाने से, ये कोट पहनने से, चोरी के पैसों का, इससे असलियत नहीं बदलती। अब आता हूं उसकी खराफात और हजलियात की तरफ। उसने कहा जी इमरान खान के लिए कोशिश कर रही है पीटीआई कि इमरान खान को किसी तरह पाकिस्तान से निकालकर मुल्क से बाहर भेज। फिर आगे चलकर उसने कहा कुछ ममालिक हैं जो ये चाहते हैं और तैयार हैं इमरान खान को लेने के लिए। तेरे मुंह में खाक। और सबसे ज्यादा अफसोस उन लोगों पे है जो लंबी लंबी भारी भारी तनख्वाहें लेकर ये निजी चैनल्स के लिए काम करते हैं, और उन्हें तो मुंह पे कहना चाहिए भाई क्या बात कर रहे हो, ये तो ऑफर नहीं, हाथ जोड़ जोड़ के थक गए हैं। जो भी इमरान खान की नजर में कोई तौकीर रखता है, आपकी फौज ने उसे इस्तेमाल किया है। ये भी मैं अपनी खबर और अपने इल्म की बुनियाद पर कह रहा हूं, मफरूजा नहीं है। कोई मुझसे पूछ सकता है, मैं बता दूंगा कि बुलाया गया, कहा जी आपके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, आपका वर्किंग रिलेशनशिप बड़ी अच्छी रही है, और तो किसी की हान सब सुन नहीं रहे। उन्होंने कहा जी मैं जाता हूं। तो इमरान खान को
کہ بچوں کے پاس چلے جاؤ، ملک چھوڑ دو، یہ تو آفر اتنی دفعہ ہو چکی ہے کہ وہ حقارت کی طرف دیکھنا بھی عمران خان نے بند کر دیا ہوا ہے. کسی کو جرت ہی نہیں ہوتی اسے یہ آفر دینے کی. جاؤ بنی گالا جا کے بیٹھ جاؤ، چلو سیاست بھی کرو، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی راستہ نکالو. کن کے ساتھ؟ استغفر اللہ، زبان پلید ہوتی ہے نواز شریف کا قومی مجرم کا نام لیتے ہوئے، شہباز شریف کا نام لیتے ہوئے. یہ بی سرجری کو 114 ٹانکوں والی گالوں پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہو، انکار. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ میڈیا پرسنز کیسے یہ سنتے ہیں اور پھر اسے چلاتے بھی ہیں کہ وزیر دفاع نے یہ کہا ہے جی، یہ خبر ہے جی، بریکنگ نیوز ہے. لاکھ دی لعنت ہو تواڈے چینل دے اوتے اور تواڈی ایڈمنسٹریشن دے اوتے اور تواڈے مالکاں دے اوتے. ویکھدے نہیں ہو؟ یہ تو ایک عام آدمی کو علم ہے کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے مسلسل مر جاؤں گا یہی مروں گا. اگر کہو کہ ڈیل کروں یا ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کوئی راہ نکالوں، یہ کبھی نہیں ہوگا. میکسیمم کیا ہوگا؟ زہر دے دو، پھانسی لگانی ہے لگا دو، ملٹی کوٹ لینا ہے لے جاؤ ملٹی کوٹ. وہ جوتے کی نوک پہ بھی نہیں لکھتا ان تمام خطرات کو، خدشات کو. نکل چکا ہے خدشات اور خطرات کی دنیا اور دائروں سے. یہ کانٹا ہوتا ہے، چبھا ہوتا ہے خوف کا ہر شخص کے اندر. اس نے کانٹا نکال کر پھینک دیا ہوا ہے. آپ کو نہیں پتا، میں گزرا ہوں، مجھے پتا ہے ایک عجیب سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر. اور پھر اللہ سے تعلق اور ایسا تعلق، اب مجھ پہ کفر کا فتویٰ نہ کہیں لگ جائے. اولیاء اللہ بھی اللہ کے ساتھ تعلق کی اس نوعیت کی شاید خواہش رکھتے ہوں جو تعلق عمران خان نے اپنے رب کریم سے پیدا کر رکھا ہے. یہ وزیر اعظم، جہاں یہ راجہ رینٹل بھی وزیر اعظم رہا ہے، جہاں وہ شوکت عزیز بھی آ کے وزیر اعظم ہو کر چلا گیا، جہاں یہ مذاق آپ کے اور میرے منہ پہ ایک بہت غلیظ مذاق، ایسے شہباز شریف یہ بھی وزیر اعظم ہے. اس منصب کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں. وہ وزارت عظمیٰ، یہ قصر صدارت ان سے بہت اوپر. انہیں سمجھ نہیں آتی وہ کیا ہے. تاریخ کے اندر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے اور چاہتا نہیں. اللہ نے اس کے اندر یہ ایک خیال رکھ چھوڑا ہے کہ تو کھڑا رہ، تو ڈٹا رہ، کو ہمالیہ کی طرح. کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا انشاءاللہ العظیم. یہ نظر ہی نہیں آئیں گے آپ کو. بے عزت چہرے، بے توقیر چہرے. ان کی نسلیں آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گی. صفایا ہونے والا جناب اعلیٰ. یہ وہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے انتخاب نہیں جی چلو ضمنی کروا لو، ضمنی نہیں تو اب جی عام انتخابات. اور جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے زیادتی کی، جنہوں نے لوٹا اور وہ پھر رہے، ایسے نہیں ہو. آپ یقین جانیے ایسے نہیں ہوگا. میرا پتہ لے لیں، میرا فون نمبر لے لیں، میرا گھر نمبر لے لیں، میری گلی نمبر لے لیں، مجھ سے ضرور پوچھئے گا. میں نے نصف صدی سے زیادہ مراقبہ کیا ہے سیاست پہ، اپنے ملک پہ. وجدان چل جاتا ہے. اب ویسے نہیں ہونے والا. حساب، یوم حساب، ایسا حساب کہ جس کا تصور بھی نہیں. کس کس کی واٹ لگے گی اس کے ہاتھوں عمران خان کے. اگر آج آپ کو بتاؤں تو 3 راتوں تک میں یہ گفتگو کر سکتا ہوں، ایک ایک نام لے کر، ان کے کرتوت گنوا کر. اگر مجھے پتا ہے، اداروں کو بھی پتا ہے، عمران خان کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. اب وہ عمران خان نہیں رہا جو گیا تھا، بزدار کو لانے والا نہیں رہا. وہ بہت سیکھ لیا ہے اس نے. قومی مجرم کے بیٹے خواجہ آصف کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عمران خان ہے، یہ نواز شریف نہیں. خواجہ آصف کو علم ہے اچھی کہ جو ڈام اس نے لگائے، جو سوانگ اس نے بھرے. میرے تعلقات ہیں، مجھے بتایا کسی نے کہ اتنا ماہر ہے یہ نواز شریف کہ منہ پھلا لیتا تھا، آنکھیں اوپر کو لے جاتا تھا، پتلیاں ماتھے کے اندر گھس جاتی تھی، سفیدی نظر آتی، ہاتھ ایسے پھینک دیتا تھا ایک طرف اور ٹانگیں کھلی ہیں جتنی میکسیمم کھلی ہو، اور زبان باہر نکال دیتا تھا. اور لوگوں نے تصویریں بنا کر دکھائی جا کے عمران خان کو ترس آ گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد رو پڑی دیکھ کے کہ یہ حالت ہے. وہ سارا ڈرامہ تھا. یہاں سے جب بھاگا ہے وہاں برگر کھا رہا تھا. تو خواجہ آصف یہ عمران خان ہے، یہ نواز شریف نہیں ہے. عذاب مردانہ ہے نواز شریف کے، انداز سارے زنانہ. اس لیے آئندہ ذرا ہوش سنبھال کے جواب دینے کے لیے ہم موجود. ہاں ناظرین اکرام، رہی بات ڈونلڈ ٹرمپ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ عمران خان کا ایک اس کرۂ ارض پہ ایک اپنا ایک وجود ہے، اس کے بارے میں ایک رائے ہے، اس کے آس پاس ایک سفید اورا ہے. لوگ اسے چاہتے ہیں، لوگ اسے پسند کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں مہاتیر محمد کی بیوی، اس نے کہا جی اگر اعتراض نہ ہو میرے خاوند کو میں آپ کا ہاتھ پکڑ لوں، ہاتھ پکڑ کے سیلفی تصویر لے لوں. ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی آ رہی ہے، سیلفی آپ کے ساتھ لینا چاہتی. یہ آپ کے عربی شہزادے، یہ آپ کا پیوٹن. اور دوسری طرف یہ کیا گھد لا کے ہمارے ماتھے باندھا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہوں گے یار یہ پاکستان ہے. پاکستان کا وقار ہے عمران خان، اور ان قریب عمران خان آپ کے اور ہمارے درمیان ہوگا. یہ سارے قانون خاک کی طرح اڑ جائیں گے. اس نے ٹھیک کہا ہے عمران خان نے. اس نے کہا یہ جعلی اسمبلیاں ہیں، ان کی حیثیت اوقات ہی قانونی نہیں. تو جو قانون انہوں نے بنایا ہے غیر قانونی ہجوم نے، وہ قانون کیسے ہو سکتا ہے؟
اسے کہہ دیا ہے کہ یہ آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی جو آئی ہے، یہ تبدیلی جو ہے فرد واحد کے لیے آئی، ہم اسے نہیں مانتے، ہم اسے درست کریں گے تاکہ باقی جو پیچھے ہمارے لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان کی بھی باری آئے. کیوں کسی کا حق مرائے؟ 3 سال ہے، 3 سال گزارو جاؤ، پیچھے کسی دوسرے کو آنے دو. یہ تو ڈسپلن ہے، لوگ نہیں بولتے، ادروائز ہے یہ ظلم، ہے یہ زیادتی، سراسر زیادتی. تو میں سن رہا تھا، دیکھیے ذرا وہ قبر میں تمہاری ٹانگیں ہیں، یہ مجیب الرحمان شامی، اور تجھے چیخنا چاہیے بھائی، کیونکہ خوش کر رہے ہیں ISPR کو، خوش کر رہے ہیں جن سے یہ کام کرواتے ہیں، ارب پتی بنے ہوئے ہیں. اسے میں نے دیکھا ہوا ہے مجیب الرحمان شامی کو، ایک ریم کاغذ سر پہ اٹھا کے تو آتے ہوئے پسینے میں ملنے گیا تھا 73 میں، تو ایک رسالہ ہفتہ روزہ شروع کیا تھا نیا، زندگی غالباً نام تھا اس کا. تو اب وہ مجیب الرحمان شامی کہتا ہے کہ جناب یہ جو آرمی ایکٹ میں تبدیلی ہوئی ہے یہ آرمی کا اندرونی معاملہ. بابا اندرونی معاملہ کس چیز کا ہے؟ اور بھائی اس میں شک ہے کہ قوم پالتی ہے اس فوج کو، خود بھوکی رہتی ہے، اپنے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں ان کے جو ٹیکس دیتے ہیں، انہیں لش پش ماشاءاللہ وردیوں کے اندر ہم رکھتے ہیں، اللہ کھانے اللہ زندگی. تو ہم پوچھنے کا حق بھی نہیں رکھتے کہ یہ کیا ہے جناب، یہ غلط ہے. تو عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ نہ وہ اس قانون کو مانتے ہیں اور نہ آرمی ایکٹ کے اندر اس تبدیلی کو وہ مانتے. کوئی ضرورت نہیں، بس امریکہ اگر نیوٹرل بھی رہے تو انشاءاللہ العظیم یہ قوم سیدھی راہ پہ ڈال دے گی. انہیں تبدیلی دستک دے رہی ہے. ناظرین کرام، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اٹھو جلدی بھاگو نکلو اڈیالہ جیل کی طرف، یہ خان آ رہا ہے. خان کو کوئی نہیں روک سکتے، خان پاکستان ہے، پاکستان کو زیادہ دیر تک قید نہیں رکھا جا سکتا. اللہ حافظ.